بات چل رہی تھی عیسائیت کی تبلیغی اور مشنری مہمات کی کہ انہوں نے کس انداز سے مسلم ممالک کے اندر اور بالخصوص ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر عیسائیت پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو گزشتہ سبق میں ایک تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کا راستہ بھی اختیار کیا اور زبردستی لوگوں کو عیسائی بنانے کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ دونوں ہی راستے اختیار کیے گئے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ بڑی تفصیل سے آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اور یہاں کس انداز سے لوگوں کو عیسائی بنایا گیا، لالچ بھی دیا اور زبردستی بھی کی، بہت سے لوگوں کے ساتھ تبلیغ کی اور لوگوں کو طرح طرح کے لالچ دے کے عیسائیت میں داخل کیا گیا، گرانٹس دیں اور ایسے ہی ان لوگوں کو جو عیسائی ہوتے تھے زمینیں لاٹ کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ جب انہوں نے چلایا تو کچھ سرگرم مشن تھے، عیسائی مشن، جنہوں نے یہ کام باقاعدہ اپنی زندگی کا مشن بنا کر، باقاعدہ اپنا ہدف بنا کر انہوں نے یہ کام کیا۔ چنانچہ چند ایک کا تذکرہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ایک ہے TEAM، دی ایونجیلیکل الائنس مشن، 1946 میں امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے پنجاب اور سرحد کو اپنا ہدف بنایا، ہزارہ ضلع میں بھرپور کام کیا۔ 1957 میں کیمل پور، اٹک اور ایبٹ آباد کے علاقے میں بھی کام کیا، اور ان کی توجہ تھی مستقبل کے عیسائی لیڈر تیار کرنا۔ تو یہ لوگ ہند کو بولی جو ہے ہمارے ہزارہ اٹک کی بولی، اس میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایبٹ آباد، قلندر آباد کے اسپتالوں میں، دارالمطالعہ میں کتاب گھر بنائے۔ عیسائیت کا لٹریچر فراہم کیا جاتا تھا، اور ابھی بھی ان کے مراکز ٹیکسلا اور قلندر آباد میں موجود ہیں، مشن اسپتال۔ تو ان اسپتالوں میں عیسائیت کی تبلیغ کا پرکشش پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ دی انڈس کرسچن فیلوشپ، اس مشن نے 1954 میں پاکستان میں کام کا آغاز کیا۔ اس کے کارکن سندھ کے بلائی اور مغربی حصے میں پھیل گئے، میلوں، مذہبی تہواروں، بزرگان دین کے عرسوں وغیرہ میں شریک ہو کر لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس مشن نے بائبل، خط و کتابت اسکول قائم کیا، لوگوں کو گھر بیٹھے عیسائیت کی تعلیم دی،
اور یہ بائبل خط و کتابت اسکول اور یہ جو ادارے ہیں یہ بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں. میں پڑھتا تھا جب، تو ہمارے ایک ساتھی نے بھی ان سے باقاعدہ یہ کورس کیا تھا، خط و کتابت بائبل کورس. اس نے تو کیا تھا بہرحال واقفیت کے لیے، تو یہ کورس کرواتے ہیں، ابھی بھی کرواتے ہیں. اب تو خیر حالات تھوڑے سے بدل گئے اور سوشل میڈیا کا دور آ گیا. اب سوشل میڈیا پہ اس قسم کے کورسز وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. یہ جو مشنری ہیں، نصف افراد سندھی زبان کو پہلی زبان کی حیثیت سے اور نصف اردو زبان کو پہلی زبان کی حیثیت سے سیکھتے ہیں. پاک بھارت سرحد پر آباد ہندو قبائل اس کی تبلیغ کا خاص نشانہ بنے. 1966 کے آخر میں سینکڑوں ماروڑی ان کے جال میں پھنس چکے ہیں. 1965 اور 1971 کے درمیان کی کوششوں سے ہندوستان نے بڑی تعداد میں عیسائیت قبول کی ہے. 1971 میں شکارپور میں کرسچن ہاسپٹل قائم کیا، جو سندھ میں تبلیغی عیسائیت کا بہت بڑا مرکز ہے. دی پاکستان مشن آف انٹرنیشنل فارن مشنز ایسوسیشن 1954 میں امریکہ سے پاکستان آیا. مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع میں انہوں نے کام سنبھالا اور ہزاروں افراد کو مرتد بنا چکے ہیں. دی پاکستان کرسچن فیلوشپ آف دی انٹرنیشنل کرسچن فیلوشپ، یہ 1955 میں رحیم خان اور بہاولپور میں آئے اور انہوں نے اپنا ہدف بنایا ان علاقوں کو. اور 1965 سے یہ بھیلوں میں تبلیغ کر رہے ہیں اور ہزاروں افراد کو بپتسمہ دے چکے ہیں. ورلڈ وائڈ ایونجلائزیشن کروسیڈ، سرحد آزاد کشمیر اور بالائی پنجاب میں یہ مشن سرگرم ہے. اور ان کی پہچان ان کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں. مشن اسکول کھولے ہیں، ایبٹ آباد میں بچوں کا ہاسٹل بھی ہے، اور عمراء کے لیے معیاری تعلیم کے لالچ میں بچے لوگ اپنے بچوں کو ان کے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں اور ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جہاں اسکول وغیرہ کھولتے ہیں تو وہاں یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ پورے طور پہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے ہاں، تو وہ اگر ایمان سے ہاتھ نہ بھی دھو بیٹھیں، کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جانے والے کم از کم عیسائیت کو برا نہیں سمجھتے اور عیسائیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. تو یہ نقصان کم از کم آخری درجے میں ہوتا ہے. بہرحال دی چرچ آف کرائسٹ، اس کی خاص پہچان نشریاتی پروگرام ہے. پاکستانی سرحد کے قریب بحیرہ عرب کے جزیرہ شیشلز میں اپنا مشنری ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جس کی طاقت ریڈیو ٹرانسمیٹر کی نشریات پورے پاکستان سمیت کئی ممالک میں سنی جاتی ہے. اردو انگریزی کے علاوہ دنیا کی 24 زبانوں میں نشریات پیش کی جاتی ہیں اور روزانہ 5 گھنٹے اردو، انگریزی، پنجابی، پشتو اور فارسی کے پروگرام نشر ہوتے ہیں. پاکستان کی 5 زبانوں میں مسیحیت کی تبلیغ کی جاتی ہے. مقامی زبانوں میں عیسائیت کی تبلیغ اور تعلیم پر مشتمل دلچسپ ریڈیو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. ریڈیو اسٹیشن کا ایک انتظامی دفتر اسلام آباد میں ہے، جس سے اپنے ریڈیو پروگرام کا خبرنامہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا جاتا ہے. دی پینیٹو کوسٹل چرچ،
یونائٹڈ پینیٹو کوسٹل چرچ یہ ایک مشنری فرقہ ہے، اور ان کے یہاں صرف یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ دیا جاتا ہے. یہ چند ایک ہیں مشن. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشن ہیں. کل مشن جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں جن کی تعداد تقریباً 3 درجن کے لگ بھگ ہے. تو یہ کوئی برطانیہ سے، کوئی امریکہ سے، سوئٹزرلینڈ سے، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، اٹلی، اسکاٹ لینڈ وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے مرکزی دفاتر پاکستان میں ہیں. اور انہوں نے پاکستان کو 5 حصے میں تقسیم کیا ہوا ہے: کراچی ڈیوائسز، حیدرآباد ڈیوائسز، ملتان ڈیوائسز، لاہور ڈیوائسز، راولپنڈی ڈیوائسز. اور اس میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ مسیحی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. اسٹڈی سینٹر، کتب خانے قائم کیے ہوئے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں مری میں بائبل اسکولوں کے تحت ایک سمر کیمپ لگایا جاتا ہے. وہاں دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو، اور بائبل کے مطابق عملی زندگی دکھائی جاتی ہے وہاں پہ. اور تفریح اور دوستی کے نام پہ نوجوانوں کو عیسائیت کی طرف مائل کیا جاتا ہے. اسی طرح مشنریوں کی ان سرگرمیوں سے کیا نتائج حاصل ہو رہے ہیں؟ تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کے اندر عیسائیوں کی تعداد صرف اور صرف 80,000 تھی، 80,000 کے لگ بھگ تھی. اور یہ ہماری کل آبادی کا 1.56%، یعنی تقریباً 1.5% تھی. 1951 میں جب پہلی مردم شماری ہوئی تو عیسائیوں کی تعداد 4,34,000 ہو چکی تھی، 47 سے لے کے 51 تک، یعنی تقریباً 4 سال میں یہ 80,000 سے 4,34,000 ہو گئے تھے. 1981 کی مردم شماری میں ان کی آبادی 13,10,426 ہو گئی تھی. آپ ذرا غور کریں اعداد و شمار پہ کہ 51 سے لے کے 81 تک تقریباً 30 سال میں یہ 4 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ پہ پہنچ گئے. 9,000 آبادی کا اضافہ ہوا اس عرصے میں. گویا سالانہ اضافہ 202% ان کا ہو رہا ہے، اور مسلم آبادی کے اضافے کی شرح 159% ہے. یعنی مسلم آبادی 159% بڑھ رہی ہے اور ان کی 202% بڑھ رہی ہے. آپ غور کریں کہ کیا سپیڈ ہے ان کے بڑھنے کی، کیا رفتار ہے. قیام پاکستان کے بعد ابتدائی دور میں پاک بھارت ملک کا سرحدی اضلاع کے اندر مسیحی آبادی کا غیر معمولی اضافہ ہوا. اور 1971 کے بعد بلوچستان اور سرحد پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. 1971 سے 1981 تک 10 برس میں صوبہ سرحد میں مسیحی آبادی 12,000 سے 48,000 ہو گئی ہے. اچھا، اب
ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیحی آبادی کے بڑھنے سے ہوتا کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے خطوں میں، بہت سے علاقوں میں جہاں مسیحی آبادی بڑھتی ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس علاقے میں عیسائی انقلاب آتے ہیں. اور ایک وقت گزرنے کے بعد اس علاقے کو عیسائی اکثریت کی بنیاد پر عیسائیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ علاقہ عیسائی اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ انڈونیشیا کے جزیرے تیمور کے حالات پہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہاں عیسائیت کو اکثریت دی گئی، پھر مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اس کے بعد وہ علاقہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی الگ ملک کی حیثیت دے دیا گیا اور اب وہ علاقہ عیسائی ہے تیمور کا علاقہ. اور ادھر پاکستان میں بھی کھلے عام تبلیغ ہوتی ہے ان کی، اور خدا جانے مقاصد پیچھے یہی ہوں. آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے شہروں میں کراچی ہے، لاہور ہے، بلکہ اب تو دیہاتوں میں شفائیہ اجتماعات منعقد کی جاتے ہیں جہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے معذور، اپاہج اور بیمار لوگوں کو، لا علاج بیماریوں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور انہیں شفا کے نام پر، صحت اور شفا کے نام پر ایک فارم پر کروایا جاتا ہے، ان سے مسلسل رابطہ رکھا جاتا ہے، مشتری ان سے وقتاً فوقتاً ملاقاتیں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے اور انہیں ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، انہیں اجتماعات کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کو ہدیے تحفے دے کے انہیں ترغیب دی جاتی ہے عیسائیت کی. پھر اجتماعات کے اندر پہلے تو پادری لوگ کچھ کلمات عیسائیت کے پڑھا دیتے ہیں جس سے ایمان کا تو اسی وقت کبڑا کر دیا جاتا ہے. یعنی ایسے کلمات کہلوائے جاتے ہیں کہ جن سے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے، اور پھر باقاعدہ ایکٹنگ کے ذریعے اپنے ہی کچھ لوگوں کو پہلے ڈرامائی انداز سے انہیں بنایا جاتا ہے اپاہج اور معذور، اور معذور اور اپاہج بنانے کے بعد پھر دعا کے نام پر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مجمع کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھو معذور اپاہج آیا تھا اور ٹھیک ہو کے گیا ہے. باقی جادو بھی کرتے ہوں تو بعید نہیں ہے، اور الٹے سیدھے کام تو بہرحال یہ کرتے ہی ہیں.
یوں لوگ ان سے علاج کروانے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ عیسائیت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں سالانہ 4000 افراد عیسائیت قبول کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے اعداد و شمار کے بعد تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف عیسائیوں کے خلاف یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کی تبلیغی جماعت کا اتنا مضبوط نیٹ ورک نہیں ہے جتنا یہ عیسائیوں کا ہے۔ اور جس قدر یہ لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، نہایت خطرے کی بات ہے۔ اگر یہی سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو اندیشہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جب اکثریت میں آ جائیں گے تو پاکستان کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ ان کے مقاصد ہیں، جیسے میں آگے انشاءاللہ اس پہ بات ابھی عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیا ان کے اہداف اور مقاصد ہیں، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ شیخ احمد دیدات بہت بڑے مبلغ گزرے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ان کا، یورپ چلے گئے ہوئے تھے، زندگی بقیہ وہاں گزاری، بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے کیے انہوں نے۔ شیخ احمد دیدات کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے کئی شہروں میں عیسائیوں کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، اور پنجاب میں کئی دیہات عیسائی آبادی پر مشتمل ہیں، جبکہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی مملکت ہے۔ مذہب سے لاپرواہی کے باعث پاکستان کے مسلمان مذہب کے تحفظ اور اس کی تبلیغ و اشاعت پر صحیح توجہ نہیں دے رہے، جس سے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں عیسائی مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں، ان کا لباس پہنتے ہیں، اور ایسا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ عیسائی علماء کی توجہ ہی الگ ہے۔ عام عیسائی آدمی بھی اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہے اور اس کی توسیع کے لیے کام کرتا ہے، مگر مسلمان اس کے برعکس ہیں۔ اور عظیم جنگ کراچی 1986 28 اکتوبر میں یہ ان کا مضمون چھپا تھا۔ اب یہ تو پاکستان کی حالت ہے، لیکن بقیہ ممالک بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں۔ سوڈان، صومالیہ، برما، بنگلہ دیش، فلپائن، افغانستان، عراق، وسط ایشیائی ریاستیں، جہاں جہاں غربت ہے، جہاں جہاں افلاس ہے، وہاں رویہ ان کا تبلیغ کا ایسا ہی ہے، ملتا جلتا۔ بنگلہ دیش ہمارے قریب ہے، ہمارا ٹکڑا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیجئے کہ 80 کے لگ بھگ مشنری ادارے یہاں پہ سرگرم ہیں، اور فرنگی سب سے پہلے تو بنگالی میں آئے تھے، اور اس وقت سے مشنری سرگرمیاں وہاں جاری ہیں۔ گزشتہ 40 سال سے یہ سرگرمیاں عروج پر ہیں، اور طبی امداد، رفاہی کاموں، مشن اسپتالوں، مشن اسکولوں کے علاوہ نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ مثلا زراعتی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، اس کے تحت مشنری ادارے زرعی علاقوں میں بڑی بڑی زمینیں خریدتے ہیں، مفلوک الحال لوگوں کو عیسائی ہونے پر زمین اور گائے بیل پیش کرتے ہیں۔ تمکینی اسکیم، اس کے تحت بے گھر افراد کو، جن میں بہت سے سیلاب زدگان ہوتے ہیں، مکان مہیا کیے جاتے ہیں۔
ساتھ ہی صنعت و حرفت سکھا کر بسر روزگار کرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگوں کو مذہب سے ہٹانے کے لیے یسوع کا اسلام کے نام پہ ایک نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ان کو کہ بہت سے لوگ ان کی تبلیغ اور ان کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب وہ تیار نہیں ہوتے تو وہ ایک اور انہوں نے حربہ اختیار کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں یہ کیا کہ جی ہم آپ کو عیسائیت اور اسلام کی مشترکہ چیزیں جو خوبیاں اور اچھائیاں ہیں صرف وہ سکھا رہے ہیں، اور نام دیا اسے یسوع کا اسلام۔ عیسائی مسلم انہیں کہا گیا، جو اس چیز کو قبول کرتے ہیں ان کا نام عیسائی مسلم رکھا گیا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ تم اسلام پہ قائم رہو، اسلام کو نہیں چھوڑنا، لیکن اپنے اسلام کو انجیل میں تلاش کرو۔ بائبل کا بنگالی زبان میں ترجمہ پڑھنے کی انہیں تلقین کی گئی کہ جی آپ یہ بائبل کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو پڑھ کے بائبل کے اندر اپنے اسلام کو تلاش کریں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے چرچ بنائے مساجد کے طرز پر، ان میں ممبر بنایا، جمعے کے دن جمعے کے بعد عبادت ہوتی ہے، اسلامی طریقے پہ وضو کیا جاتا ہے، اور پہلے امام ممبر پہ بیٹھ کے بائبل پڑھتا ہے، پھر مناجات کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، یا اللہ کہہ کے دعا کی جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نام کی جگہ یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کیسی چال ہے۔ اسی طرح جنگی تربیت کی ایک سازش کی گئی، ہولناک سازش ہے۔ چاٹگام اور پہاڑی علاقوں میں عیسائیت قبول کرنے والوں کو خفیہ طور پہ جنگی تربیت دی۔ یہ انٹرنیشنل چارج کمیٹی کے تحت تربیت دی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو جدید ترین اسلحے اور حربی آلات مہیا کیے جا رہے ہیں جو عالم اسلام کی کسی فوج کے پاس نہیں ہے۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ جو تیمور کو الگ مسیحی ریاست بنایا گیا انڈونیشیا سے، اور فلپائن کو مسلم اور مسیحی فلپائن میں تقسیم کیا گیا، شاید مستقبل میں بنگلہ دیش کو بھی ایسے دو ٹکڑوں میں بانٹ نہ دیا جائے۔ اور افریقہ میں بھی ایسے ہی صورتحال ہوئی، اور سن 2000 تک اسے کرسچن بر اعظم بنانے کا ہدف طے کیا تھا، جس میں غیر معمولی حد تک انہوں نے کام کیا ہے۔ اگرچہ پورے بر اعظم کو عیسائی نہیں بنا سکے، لیکن بعض علاقوں میں بعض ملکوں میں حیران کن حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ مالوی جہاں 50 سال پہلے مسلمانوں کی آبادی 66% تھی، اب صرف 17% رہ گئی ہے۔ مشنریوں نے 600 کنویں کھود کر مقامی لوگوں کو پانی مہیا کیا،
20 ہاسپٹل بنائے، ان کو علاج معالجے کی سہولیات دیں اور ان کے دل جیتے۔ 200 گرجے، 50 مشنری اسکول بن چکے ہیں۔ روم کے سابق پوپ نے 7 مرتبہ اس چھوٹے سے علاقے کا دورہ کر کے مشنریوں کی ہمت افزائی کی، جبکہ اس عرصے میں مسلم حکومتوں اور اداروں سے شاید ہی کوئی بڑی ہستی وہاں جائزہ لینے گئی ہو۔ صومالیہ میں مشنریوں کی کثرت کی وجہ سے صرف دارالحکومت موغادیشو میں 4 بڑے گرجے بن چکے ہیں، حالانکہ شہر کی آبادی میں عیسائی 1% بھی نہیں۔ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں مقامی بولی میں مشنریوں کے ریڈیو ٹی وی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے دین اور ایمان سے بیگانہ ہو رہے ہیں۔ 50% کے لگ بھگ بچوں کو پڑھائی کے لیے صرف مشنری اسکول میں اثر آتے ہیں۔ زامبیا میں عیسائیوں کا تناسب 25% بھی نہیں، لیکن وہاں پہ حکام اپنے ملک کو عیسائی مملکت کہلانا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں، جسے برطانوی پرچم یونین جیک کے نقشے میں بنایا گیا ہے، مقامی آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، لیکن نقشہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں عیسائی زیادہ ہیں۔ ایئرپورٹ کے بالکل قریب 1,00,000 مربع میٹر کا قطع ارضی کے اوپر کیتھولک چرچ تعمیر کیا گیا ہے اور رہائشی علاقوں میں بکثرت گرجے تعمیر ہو رہے ہیں۔ پرانے علاقوں میں گرجوں کی تعداد مسجدوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور عیسائیت کا لٹریچر چھوٹے چھوٹے بچے جگہ جگہ بیچتے پھرتے ہیں، جس میں بچوں کا بائبل کے مطابق قصے انبیاء کے اور اس طرح کا فکری پھیلانے والی کتابیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک اور اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور رفاہی تعلیمی ادارے قائم کر کے افریقی مسلمانوں کا منہ بند کر چکے ہیں۔ پہلے وہ غریب لوگ ہیں تو ان پہ خوب خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ بولے نہیں کچھ۔ آپ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے اندر پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کا کیا تناسب ہے، اور امریکہ کے مشنری ادارے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کے مشنری ادارے کیا کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہوگا کہ کس حد تک ان کا کام ہو رہا ہے۔ چلیں میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو ہمارا خطہ ہے، یہ سیالکوٹ سے لے کے سائی وال تک ایک رپورٹ کے مطابق طے کیا گیا تھا ایک عرصہ پہلے کہ اس خطے میں عیسائی ریاست قائم کی جائے گی، اور یہ ایک عیسائی اسٹیٹ ہوگا، اور بڑی بات یہ کہ اس کا دارالخلافہ گوجرانوالہ شہر ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے اہداف طے کرتے ہیں کہ خالص ایک مذہبی شہر، خالص ایک مسلکی شہر، مذہبی شہر، اس کے بارے میں ان لوگوں کے کیا عزائم ہیں، کیا ایسے عزائم ہمارے ان کے علاقوں کے بارے میں بھی ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے معاملے کی حساسیت اور خطرناکی کا۔ هذا والمرام وبهذا القدر نكتفي اليوم، ولله الحمد والآخرة، جزاكم الله خيرا۔